تو ایک حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، یعنی اپنا احتساب کیا روزانہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے اس کو نصیب ہو گئے، کیوں؟ ایمان نہیں تو پھر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ تو ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کیا، روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا کہ میرا نفس جو ہے اس نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے اور کتنا اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر کا وعدہ کیا، اعلان کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج کی رات یہ بھی بڑی قیمتی ہے، کل کا دن بھی بڑا قیمتی ہے، گو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو رمضان گزرنے کے بعد شب عید، لیلۃ الجائزہ، اس میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر عید والے دن فرشتوں کو بھیج کر اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ راستوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان جو آیا ایک مہمان کی طرح، اور مہمان بھی ایسا جو ہم سے لینے کچھ نہیں آیا، ہمیں سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے۔ جو آیا تو صرف یہ کہا کہ روزہ رکھ لو، تراویح پڑھ لو، ملے گا کیا؟ رب کی رحمت بھی تمہیں ملے گی، رب کی طرف سے بخشش بھی تمہیں ملے گی، اور پھر رب کی طرف سے جہنم کے آزادی کے پروانے بھی دیے جائیں گے اور جنت کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس کی جو ہے اس کے الوداع ہونے پر، جیسے کوئی مہمان بڑے پیارے ہوں، گھر میں آئیں، ایک دن رہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں، تو جب جانے لگیں تو دل اداس ہوتا ہے، تھوڑی سی ایسے وہ دل یعنی سیڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اداسی ہوتی ہے۔ بڑی رونق لگی ہوئی تھی، بڑے مہمان تھے، محترم تھے، چلے گئے، جا رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے جانے پر بھی دل اداس ہے، رمضان کے جانے پر بھی دل جو ہے وہ پریشان ہے۔ ہم جو اس کے تقاضے تھے ان کو پورا تو نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج صرف یہ مختصر سی گفتگو اس لیے ہے کہ آج ہم 30 رمضان المبارک، 30واں روزہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم فجر کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ یا اللہ، روزے تو 1 مہینے میں تھے، آگے روزے تو نہیں ہیں، لیکن نمازیں تو 5 وقت فرض ہیں نا۔ کیوں بھائی؟ نماز تو بلوغت سے لے کر مرتے دم تک انسان پر فرض ہے، اور ایک ایک نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم بڑے سست ہیں، لیکن آج ہم یہ عہد کریں، وعدہ کریں اللہ سے کہ یا اللہ، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ، ہمیں توفیق بھی تو عطا فرما، مانگے بھی اس سے، توفیق بھی اللہ ہمیں تو عطا فرما، اور ہم تیرے دربار میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب کہیں انشاءاللہ، یا اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں
اور اس وعدے پر توفیق بھی تجھی سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ وعدہ پورا کرنے کے بھی توفیق عطا فرما۔ تو 5 وقت نماز جو ہے آپ جہاں پہ ہیں وہیں پڑھ لیں، وہاں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، نہیں ہے دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہیں پہ پڑھ لیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم نے رمضان میں جس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو نماز تو پورا سال فرض ہے نا، روزے 1 مہینے کے لیے ہیں، یا اللہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر ہم پابندی کریں گے۔ دوسرا ہم یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ رمضان میں جس طرح ہمارے دل میں وہ ایک تھوڑا سا تقویٰ پیدا ہوا تھا، تو تھوڑا سا کوئی زیادہ نہیں تھا، روزے کی برکت سے ہوا، کیونکہ روزہ تقوی کا نام ہے، تو تقویٰ پیدا ہوا، اللہ اس تقوی کو ہمارے دل میں مضبوط کر دے اور ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ جب اللہ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم یہ عہد کریں، نہ نماز چھوڑیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کے ساتھ حسد اور بغض رکھیں گے۔ آپس میں جس طرح رمضان میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، تو غیر رمضان میں رمضان کے بعد بھی ہم اسی پیار محبت کا ثبوت دیں گے، اور وہی تقوی کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہمارے دل میں پیدا ہوئی اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کام کو آگے چلائیں گے۔ یعنی اللہ کے دین کا جو راستہ ہے اس پر ساری زندگی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو آج کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑا قیمتی دن ہے۔ رو رو کر اللہ سے مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، ذکر اذکار کریں۔ اپنے لیے رزق کی تنگی ہے تو رزق کی فراخی اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ سے رو رو کر بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو آج ضائع نہ کریں، اس پر عمل کریں۔ سوئیں بھی، رات اگر جاگے ہیں تو اب سوئیں بھی، اٹھیں تو اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔